بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو تعقیبات نماز کے بعد مستحب ہے کہ مختلف اذکار میں نماز پڑھنے والا مصروف رہے، لہٰذا سلام کے بعد جو سب سے پہلا مستحب عمل ہے وہ ہے 3 دفعہ اللہ اکبر کہنا، یعنی جیسے ہی ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے بعد مستحب ہے کہ 3 دفعہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اور اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز مستحب ہے، وہ کیا کہ ہاتھوں کو انگلیاں بند کر کے اس طرح سے اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو، کانوں تک بلند کیا جائے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مستحب عمل ہے۔ اب اگر تھوڑے سے ہاتھوں میں اس طرح سے حرکت ہو جائے، تھوڑا سا اینگل بدل جائے یا ہاتھ بالکل کان تک نہ آئیں تو بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس صورت میں بھی کہا جائے گا کہ ہاتھ کان کے پاس تک ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے نماز کے بعد۔ اسی طرح سے اس کے بعد صلوات پڑھنا، اور اسی طرح سے اللہ اکبر کے بعد سجدے میں جانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اور کم ترین شکر کیا ہے؟ اپنی زبان میں آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہیں شکراً للہ، یعنی شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، شکراً للہ شکراً للہ شکراً للہ۔ یہ بھی ایک اہم ترین تعقیبات نماز میں سے ایک تعقیب ہے۔ مستحب ہے کہ جس حالت میں نماز ختم کی ہے اور اسی طریقے سے وضو کو بھی باقی رکھا جائے، اس پوزیشن کو باقی رکھا جائے، جس طرح سے بیٹھیں اسی میں رہیں اور تعقیبات پڑھیں، جتنا ممکن ہو تلاوت قرآن مجید نماز کے بعد۔ اسی طرح سے بعض اور دعائیں ہیں جو مفاتیح الجنان اور دیگر کتب میں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھا جائے۔ اور تعقیبات میں سے جو ایک اہم ترین عمل ہے وہ ہے تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، یعنی 34 دفعہ 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 دفعہ یعنی 33 ٹائم الحمدللہ، اور 33 دفعہ یعنی 33 ٹائم سبحان اللہ۔ اگر ان کی تعداد کو جان بوجھ کے کم اور زیادہ کیا جائے تو پھر ثواب تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نہیں ملے گا۔ جو عدد اور ترتیب بیان کی گئی ہے اسی کے مطابق تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اگر بھول کے کم زیادہ ہو گئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب آپ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو یا جو تسبیح آپ معمولاً استعمال کرتے ہوں تو ان کے دانوں کو بھی گنیں۔ بعض دفعہ دانے کم ہوتے ہیں، بعض دفعہ دانے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے دانوں کو پہلے سے گننا چاہیے۔ بہتر ہے کہ تسبیح خاک شفا کی ہو، کیونکہ خاک شفا کی تسبیح کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ میں بھی رہے تو تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ اور شاید اصل وجہ یہ ہے کہ یہ وہ خاک ہے کہ جس خاک پر دین اسلام کی بقا ہوئی، اسی خاک پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور انصار کو قربان کیا، اور آج دین جو باقی ہے وہ اسی خاک کی وجہ سے ہے۔ بس اس خاک کا احترام بھی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ روایتوں میں نقل ہوا کہ اگر کوئی تسبیح خاک شفا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے تو اگر وہ ذکر نہ بھی کر رہا ہو تو اس کو ذکر کا ثواب ملے گا۔ تو بہتر ہے کہ تسبیح خاک شفا کی ہو، لیکن اس کے لیے احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تعداد میں اور ترتیب میں کسی قسم کا فرق جان بوجھ کے نہیں آنے دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کوشش کریں کہ ہاتھ پہ پڑھیں۔ ہاتھ پہ پڑھنا انتہائی آسان ہے، بس تصور ہی کرنا ہے کہ یہ 3 لائنیں ہیں، یہ 3، انہیں بھی 3 معنی، 5 3 are 15، یہ 15 ہو گئیں، 15 اس ہاتھ کی ہو گئیں، یہ ہو گئے 30۔ بس یہاں سے آپ شروع کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک انگلی پہ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر جب یہاں تک آپ پہنچیں گے اس کا مطلب ہے 30 ہو گئے، 4 دفعہ اور پڑھ لیں تو یہ ہو گئے 34۔ پھر اسی طرح سے 30 اور 3 دفعہ پڑھ لیں 33، پھر دوبارہ 30 اور 3 دفعہ پڑھ لیں 33۔ یہ عادت بھی اگر ہاتھ پہ ڈالی جائے تو یہ ایک اچھا عمل ہے، اس اعتبار سے کہ ایک تو ہر جگہ جا کے جو تسبیح کے دانوں میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو تسبیح پر اثر پڑے گا اس سے بچ جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں کو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے استعمال کیا۔ اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے
ہمیں جو جو نعمت عطا کی ہے، جس جس نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت میں استعمال نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت میں استعمال نہ کریں، چاہے وہ آنکھ ہو چاہے وہ ہاتھ ہو، کیونکہ عنقریب ہم سب دنیا سے جانے والے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ جسم ہمارا خاک میں مل جائے گا، فقط روح رہ جائے گی، ہر چیز کا حساب ہوگا اور سخت حساب ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے ذکر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔